السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العبرہ یوٹیوب چینل کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، پہلی دو ویڈیو میں ہم فلسطین کی تاریخ سے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنک موجود ہیں، آپ اس پر کلک کر کے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ضرور دیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور اس کے تعارف سے متعلق۔ بڑی دلچسپ اور اہم معلومات ہیں، آپ مکمل دیکھیں، ضرور دیکھیں، کیونکہ مسجد اقصیٰ آپ کا قبلہ بھی رہ چکی ہے اور اس مسجد اقصیٰ کے ساتھ آپ کی تاریخ کا اور آپ کی ہسٹری کا ایک سنہرا دور، گولڈن پیریڈ بھی جڑا ہوا ہے۔ اس لیے آپ اس تاریخ کو ضرور سنیں، ضرور دیکھیں، بلکہ دوسروں تک بھی شیئر کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ فلسطین کی تاریخ اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تاریخ ان تک بھی پہنچ سکے۔ بات شروع ہوتی ہے صحرائے سینا میں بھٹکتی ہوئی تقریباً 40,000 افراد پر مشتمل یہودیوں کی قوم سے، جن کی غداری اور بے وفائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں صحرائے سینا میں بھٹکا دیا تھا۔ ان کی اس نحوست کی وجہ سے دو جلیل القدر انبیاء حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام اسی صحرائے سینا میں بیت المقدس سے کچھ ہی دوری پر دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کی عبادت کے لیے اسی صحرا میں ایک خیمہ نصب کیا تھا، جس خیمے کی لمبائی تقریباً 45 فٹ، چوڑائی 50 فٹ اور اونچائی بھی تقریباً 15 فٹ تھی، جس خیمے کے اندر یہ یہود عبادت کیا کرتے تھے اور اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت جالوت علیہ السلام کے زمانے میں گرچہ بیت مقدس فتح ہو چکا تھا، لیکن وہ خیمہ اسی جگہ پر نصب تھا اور یہ یہودی اسی طرف رخ کر کے اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حضرت داؤد نے اس خیمے کو اس صحرا سے اٹھا کر جبل صہیون پر نصب کر دیا اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، یعنی اللہ کا گھر۔ یہودی اس بیت کی طرف، اس خیمے کی طرف رخ کر کے اپنی عبادتیں کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حضرت سلیمان نے اس خیمے کی جگہ پر ایک عبادت گاہ اور ایک ہیکل کی عمارت تعمیر کروائی، جس کی تعمیر تقریباً 20 سال میں مکمل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سال قبل بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس شہر پر بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے نیست و نابود کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کیا جانے والا ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور ان یہودیوں کے پاس توریت کے جو نسخے تھے انہیں بالکل جلا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور یہودیوں کی جو آبادی وہاں پر بسی ہوئی تھی ان میں بڑی تعداد کو قتل کر دیا اور جو بچ گئے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن اس واقعے کے تقریباً 70 سال کے بعد ایران کے بادشاہ خسرو ذوالقرنین نے بیت المقدس پر حملہ کر کے ان بابلیوں کے ہاتھ سے اسے فتح کر لیا، اسے چھڑا لیا۔ تب جا کر یہودیوں کو غلامی سے آزادی ملی اور انہوں نے اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی جس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کو تعمیر کیا تھا۔ لیکن اس قوم کی نحوست اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک دفعہ پھر تقریباً 95 سال کے بعد اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور انطاکیہ کے ایک یونانی بادشاہ نے ان پر حملہ کر کے اس بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور ان کے پاس جو توریت کا ایک واحد نسخہ بچا ہوا تھا اسے بھی نظر آتش کر دیا، جلا دیا، اور اس ہیکل کو اس نے بتکدہ بنا دیا، اس میں بت رکھ کر، مورتیاں رکھ کر اس نے ان کی عبادتیں کرنا شروع کر دیں۔ تب جا کر یہ یہودی دین اور دنیا ہر دو اعتبار سے بالکل لاوارث ہو گئے۔ تب سے یہ قوم ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو گئی اور یہ آج تک مار کھاتی ہی رہی۔ اس حادثے کے کچھ عرصے کے بعد بیت المقدس کے قریب ایک شہر بیت لحم کے قصبہ ناصریہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے ایک دفعہ پھر اس علاقے کے اندر بہار آ گئی۔ لیکن اس منحوس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیگر انبیاء کی طرح شہید کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمان میں اٹھا لیا۔ چنانچہ ایک وقت گزرنے کے بعد سن 70 عیسوی میں ایک بادشاہ نے دوبارہ ان پر حملہ کر کے بیت المقدس کو بالکل نیست و نابود کر دیا اور یہاں پر بسنے والوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا،
اور اس نے تباہی و بربادی کا یہ منظر عام کیا کہ اس نے گویا شہر میں ایک حل چلوا دیا، ساری عمارتیں اس نے گرا دیں، اور جو عبادت گاہیں ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے لیے بنوائی تھیں وہ ساری عبادت گاہیں بھی اس نے ختم کر دیں۔ اس کے بعد بھی کچھ ادوار آئے جن کا ذکر ہم اس ویڈیو کے لمبے ہو جانے کی وجہ سے یہاں پر نہیں کر رہے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں بیت المقدس حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بغیر کسی جنگ کے فتح ہو گیا، اور اس فتح کا واقعہ بھی عجیب ہے، خوبصورت ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین کے دیگر شہروں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچے، حالانکہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت ایک بڑی فوج تھی اور آپ نے دوسرے تمام شہروں کو آسانی کے ساتھ فتح کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بیت المقدس کا جو کمانڈر تھا، عیسائی کمانڈر تھا، اور وہاں کے جو پادری تھے وہ کہتے تھے کہ یہ شخص یعنی عمرو بن العاص اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ یہ بات ببانگ دھول کہہ رہے ہیں، کھلے طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتا، حالانکہ آپ کے پاس نہ طاقت ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں، تو کس بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بیت المقدس کو فتح کرنے والا شخص اس کا نام عمر ہوگا، اور ہماری کتاب میں اس کا حلیہ اور اس کی شخصیت اچھی طرح سے کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ ان لوگوں کو بتایا گیا کہ ہم لوگ حضرت عمر ہی کے تابع دار ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں، وہی ہمارے امیر المؤمنین ہیں، جس پر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب تک ہم انہیں نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ہم بیت المقدس آپ لوگوں کے حوالے نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا جس میں اس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس تشریف لائے، اور جب ان لوگوں نے، ان پادریوں نے اور اس علاقے کے اور اس شہر کے کماندار نے جب حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور آپ کو پہچان لیا، تو بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی خون ریزی کے انہوں نے بیت المقدس کی ساری چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیں۔ یوں یہ شہر آسانی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ فتح ہو گیا۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہر کا دورہ کر رہے تھے، اس دوران نماز کا وقت ہو گیا، اور انہوں نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پادریوں سے کہا کہ ہمیں نماز کی جگہ بتلا دیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ہمارے کلیسا میں اور ہمارے چرچ میں نماز ادا کر لیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چرچ میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جگہ دکھلا دی جہاں پر کسی وقت ہیکل ہوا کرتا تھا، عبادت گاہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا، کیونکہ وہاں سے ہی حضرت نبی پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق نے بھی آسمانوں کا سفر شروع کیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کو اپنے ہاتھ سے صاف کر کے وہاں پر ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مسجد کے لیے سنگ بنیاد رکھا، اس کا احاطہ تقریباً 1500 فٹ لمبا اور 1000 فٹ چوڑا تھا، جس کے ایک حصے میں چھت ڈال دی گئی اور وہ جگہ عبادت کے لیے اور نماز کے لیے مختص ہو گئی۔ اس طرح سے سن 14 ہجری مطابق سن 636 عیسوی میں اس مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی، بلکہ بنیاد کیا رکھی گئی، اس کی تجدید کی گئی، کیونکہ اس جگہ پر عبادت کے لیے مکان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہی تھا، اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر ایک عبادت گاہ تعمیر کی تھی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا، لیکن اب وہ چیز مٹا دی گئی تھی، صفحہ ہستی سے اس کا نشان مٹ چکا تھا، اس لیے حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ پر ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، جس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا، مسجد عمر رکھا گیا۔ اب یہاں آ کر آپ ایک بات سمجھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی تھی، وہ مسجد اقصیٰ صرف اتنی نہیں تھی جس میں آج نماز ادا کی جاتی ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ ایک پورا کیمپس تھا، ایک بہت بڑا ایک پورا کیمپس تھا، تقریباً 1000 فٹ چوڑا اور 1500 فٹ لمبا۔ یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ اس پورے کیمپس میں بہت سارے دیگر تاریخی مقامات بھی ہیں، اور اسی کے درمیان میں وہ چٹان بھی ہے جو کسی وقت مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتی تھی، اور آج اس پر ایک سنہری گنبد بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسی سنہرے گنبد والی عمارت کو مسجد اقصیٰ سمجھتی ہے، جو بالکل غلط ہے۔
جبکہ دوسری ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو اس سرمئی رنگ کے گنبد والی ایک لمبی عمارت کو مسجد اقصیٰ سمجھتی ہے۔ حالانکہ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن صرف اتنے حصے کو مسجد اقصیٰ ماننا یہ غلط ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ اس پورے کیمپس کا نام ہے، جس کیمپس میں یہ چھوٹی مسجد جسے مسجد قبلی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قبۃ الصخرہ اور مقام براق اور دیگر بہت سارے تاریخی مقامات ہیں۔ اور اس کیمپس کے ارد گرد جو دیوار ہے، جو فصیل ہے، اس میں تقریباً 9 دروازے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے آج تک یہ مسجد مسلمانوں کے زیر انتظام رہی، البتہ بیچ میں 90 سال اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اسلامی حکومت جب کمزور پڑی اور آپسی انتشار کا شکار ہو گئی تو موقع کو غنیمت جان کر پورے یورپ نے مل کر بیت المقدس پر سن 1099 میں حملہ کیا اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو شہید کر کے انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور اس مسجد اقصیٰ کو انہوں نے چرچ میں تبدیل کر دیا اور اسے کلیسا بنا دیا۔ لیکن سن 1187 عیسوی میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کو دوبارہ ان عیسائیوں کے ہاتھ سے فتح کر لیا۔ البتہ اس مسجد کی تعمیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سے لے کر آج تک تقریباً 5 مرتبہ ہوئی، اور آج جو عمارت مسجد اقصیٰ کی ہمیں نظر آتی ہے، یہ عمارت آخر میں سن 1035 عیسوی میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس مسجد کے اندرونی حصے میں تقریباً 5000 مصلی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے باہری حصے کو اگر ملا دیا جائے تو اس پورے کیمپس میں تقریباً 50,000 لوگ نماز بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ اس اقصیٰ کیمپس کے بیچ میں وہ چٹان بھی ہے جو چٹان کسی وقت مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتی تھی، اور اس پر نظر آنے والی یہ سنہرے گنبد والی گولڈن ٹومب والی عمارت جو آج نظر آ رہی ہے، یہ شروع سے نہیں تھی، بلکہ سن 68 ہجری مطابق سن 688 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے اس عمارت کو تعمیر کروایا، جو 4 سال میں جا کر اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی، اور یہ اقصیٰ کیمپس کی سب سے اونچی عمارت ہے جو دور سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ 8 کونوں والی عمارت 20 میٹر لمبی اور 15 میٹر اونچی 2 منزلہ عمارت ہے، جس کے اندر گہرے آسمانی فیروزی رنگ کے ٹائلز لگے ہوئے ہیں، اور ان پر سفید رنگ سے سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، اور اسی عمارت کے نیچے وہ غار بھی ہے جس میں انبیاء کرام علیہم السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ تھی کچھ مختصر سی تفصیل مسجد اقصیٰ سے متعلق تاریخ کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور معلومات افزا لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنا تبصرہ ضرور لکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی کبھی موقع دیں تو آپ ضرور مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے سفر کریں۔ لوگ گھومنے کے لیے دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، اللہ رب العزت اگر ہمیں بھی وسعت دیں، موقع دیں، تو ہم بھی مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے وہاں پر جائیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر عبادت کرنے میں بڑا ثواب رکھا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں